میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ کہانی آج ذرا پرانی سی آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ کچھ اچھا کام ہو گیا۔ وطن عزیز میں جب کوئی اچھا کام ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کہتا چلوں۔ میں نے زندگی میں یہ اب کوئی 400 کے لگ بھگ پہنچ رہے ہیں ہم، میرے خیال 390 ہمارے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ میں نے پہلی بار صرف ایک بار کہا تھا کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے اس فریز سے شدید کوفت ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، مجھے کچھ اچھا سا نہیں لگتا۔ لیکن ہمارا جو پروڈیوسر ہے کہ ڈائریکٹر ہے عدنان معز، جو کہ اب جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، اپنا ماسٹرز کر لیا اس نے میکینیکل انجینئرنگ کا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھنے والے آپ کے 60 کے 50,000 ہیں اور سبسکرائبر 20,000 ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھن اینو سبسکرائب بھی کر لو، کوئی چینل دا بھلا ہی ہو جائے گا۔ تو سبسکرائب کر ہی لو، ہن بڑا ویکھ لیا تسی مفت وچ۔ اچھا جناب، بات یہ ہے کہ ٹلہ جوگیاں کی داستان میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ آج سے 2100 سال پہلے وہاں جہلم سے کوئی ویسٹ کی طرف ایک پہاڑی ہے، 3290 میٹر فٹ اونچی، میٹر نہیں فٹ، یعنی کوئی 1000 میٹر ہے بنتی، 997 میٹر شاید بنتی ہے۔ وہاں ایک مونسٹری قائم کی اور گرو گورکھناتھ جو تھے وہ درس دیتے تھے جوگ کا، اور ان کے جو چیلے تھے وہ کن پھٹے ہوتے تھے، انہوں نے کن پاڑ بھی انہیں کہتے ہیں، انہوں نے بالے پہنے ہوتے تھے کانوں میں، دونوں کانوں میں۔ اور وہاں بڑے بڑے مہان لوگ گزرے۔ راجہ بھرتری ہری، اجین کا راجہ، اس نے اپنے چھوٹے بھائی وکرم جیت کو تخت اور تاج دیا اور نکل پڑا جوگ کی تلاش میں، اور گرو گورکھناتھ کا چیلا ہوا۔ اور وہاں پہ دوسرا چیلا جو بڑے نامور لوگوں میں سے ہے، وہ اپنا پورن بھگت ہے۔ پورن راجہ سلوان کا بیٹا تھا، سیالکوٹ کے راجہ کا، اور اس کی ماں نے اس کے اوپر جھوٹا دوش دیا کہ اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے، تو راجہ نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ کنواں جو ابھی تک سیالکوٹ کے باہر ہے، اور وہاں سے اسے گرو گورکھناتھ نے مطلب نکالا اور اس کو پورا کر دیا، اور وہ گرو کے ساتھ گیا اور بڑا بھگت جوگی بنا۔ اور پھر ذرا نزدیک آ جائیں تو اپنا دھیدو رانجھا، وہ جب ہیر کی شادی کھیڑوں میں ہو گئی تو رانجھا بھی ادھر رلتا پھرتا پہنچ گیا، اس نے بھی جوگ حاصل کیا۔ اور جب میں پہلی بار 1975 میں، میرا دوست شاہد احمد اور میں جب پہلی بار ہم گئے، تو وہاں پہ ایک جگہ ایک تھڑا بنا ہوا تھا، اوپر چوٹی پہ پہنچنے سے ذرا پہلے ایک تھڑا تھا جس کے اوپر کسی نے تختہ بھی لگایا ہوا تھا، جوگ میاں رانجھا، یعنی وہاں بیٹھ کے جوگ اس نے حاصل کیا۔ اور ان سے بھی بڑا، یہ سب بڑے اچھے بڑے لوگ تھے، اور بڑوں میں بڑے جو تھے وہ گرو نانک دیو جی تھے۔ انہوں نے بھی اپنے وقت میں کہیں 15ویں صدی کے آخری دنوں میں ٹلہ جوگیاں جا کے وہاں پہ ایک جگہ بیٹھ کے پوجا کی، اور ان کی جو پوجا گاہ تھی اس کے ساتھ جو ہم لوگوں نے، پاکستانی مسلمان ہی ہیں ہم سارے تقریباً، ادھر بیچارے جڑے نہیں ہے گئے وہ تو بس نہ ہی گل کرو نا انہوں دی، تو ہم نے اس بلڈنگ کے اندر خزانے ڈھونڈنے کے لیے جو اس کا حشر کیا نا، وہ خدا کی پناہ ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، راجہ بھرتری، راجہ اجین کا راجہ، وہ سب کچھ چھوڑ کے تو فقیر ہو کے جوگی بننے آ گیا۔ چلیں، پورن بھگت کے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، اس کا نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن بڑے بڑے لوگ، دھیدو رانجھا بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھا، زمیندار خاندان کا بندہ، یہ لوگ سب چھوڑ کے آتے تھے۔ بھائی ٹلہ جوگیاں میں کوئی خزانے نہیں پڑے ہوئے، وہ جو مندروں کے فرش اکھاڑ رہے ہیں اور وہ بیوقوف لوگ ہیں، کم عقل ہیں، یا وہ جو سمادیاں میں گنی تھیں کبھی 1975 میں 25-26، جو کہ اب میرے خیال آخری دفعہ جب میں گیا ہوں تو 2 یا 3 ہی رہ گئی تھیں، وہ توڑ تاڑ کے ان میں سے کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بھائی خزانے نہیں نکلیں گے۔
تو یہ ٹلہ جوگیاں کی یہ داستان تو میں پہلے بھی رون پٹن کر چکا ہوں، وہاں پہ جو کھنڈرات ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا آیا ہوں. اور جو یہ اب آپ دیکھ لیجئے جو گرو نانک دیو کی عبادت گاہ تھی جہاں انہوں نے بیٹھ کے پوجا کی، اپنی دن گزارے گیان دھیان میں، اور پتہ نہیں کتنا کچھ انہوں نے پھر وہاں حاصل کیا. وہ یہ عمارت تھی جو کہ اب ایک ملبے کا ڈھیر ہے. تو میرے ایک دوست ہیں طاہر، مجھے تو کل پتہ چلا، میں سمجھتا تھا میری عمر کے ہیں، مجھے کل پتہ چلا کہ وہ 79 سال کے ہیں، 79. مجھے کہنے لگے کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے کہ یار وہ ایک میرا نواسا، میری چھوٹی بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ آسٹریلیا سے آ رہا ہے اور 2 یہاں ہیں، تم ان کے ماں باپ کو دونوں کو جانتے ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹلہ جوگیاں دیکھنا ہے تو تم ہمارے ساتھ گائیڈ کی حیثیت میں چلو. میں نے کہا جی حاضر. دیکھیے وہ جوانی میں جب ہم چلے تھے 1975 میں، 23 سال عمریں تھیں ہم دونوں کی، تو وہ بدر ایک گاؤں ہے، وہاں ہم نے رات کی تھی اور صبح چڑھے تھے، تو میرا خیال ہے گھنٹے میں ہم اوپر پہنچ گئے تھے. بدنوں پہ نہ کوئی چربی تھی، فوج کی ایکسرسائزز کر کر کے لوہے ہوئے تھے ہمارے جسم. تو ہم تو ایسے ٹہلتے ہوئے اوپر گھنٹے 1.25 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے. اس کے بعد بھی جب میں جاتا رہا ہوں تو میں اسی طرح گھنٹے میں پہنچ جاتا تھا. تو اب جب ہم نے جانا تھا، میں نے انہوں نے اپنے طاہر نے وہ ایک کرالی ٹویوٹا 12 سیٹر جو ہوتی ہے، اور اس میں ہم 4 وہ اور 5 میں، ایک ان کا اپنا ڈرائیور وہ بھی ساتھ گیا، اور ایک وہ وین چلانے والا تو تھا ہی. تو ہم سیدھے بدر کو پہنچے. تو وہاں بازار میں جہاں ہم ہمیشہ گاڑی کھڑی کیا کرتے تھے، اچھا ایک تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ گاؤں کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. مجھے بدر 1975 کا بھی یاد ہے، اور 80 کی دہائی میں جتنی بار میں گیا، 90 کی دہائی میں جتنی بار میں گیا، 2000 کے اندر تو خیر میں اس کے بعد گاڑی کے ذریعے ہی گیا، جب 2 4 6 بار گیا. تو گاؤں بالکل بڑھ چکا، اور وہ جو رستہ آپ کو دکھا کرتا تھا، یعنی پہاڑ سے پہلے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس کے بیچ میں کٹاؤ تھا، جو میں نے نشانی رکھی ہوئی تھی کہ اس کے بیچ میں سے گزر کے ہم نے کلائم شروع کرنی ہے پہاڑ کے اوپر. وہ اب نہیں نظر آتا وہاں سڑک سے. اچھا تو اور دوسرا، اب ہمارے یہاں ایک پنجابیوں میں، خیر یہ پورے پاکستانیوں میں ہی ہے کہ ٹرنا نہیں ہے، موت پی جاندی ہے، ایک پیر نہیں چکنا، مر جان گے. دکان میں آپ دکان کے باہر دیکھ لیں، بس نہیں چلتا ان کا کہ یہ موٹر جا کے کیشیئر کی کرسی کے نیچے گھسیڑ دیں. وہ جو ٹل پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، کہ وہ کرسی تھلے دے دیں، میں جا کے گڈی اپنی ذرا دور کھڑی کر کے اگر آنا پڑے، موت پڑ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو پرے، ہم خریداری کسی اور جگہ کر لیں گے. تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی جس کے پاس یہ موٹر ہے نا 4 پہیوں والی، وہ یہ موٹر لے کے کسی مندر کے اس میں گھس جائے گا، خندق میں اس کی نیہ میں گھس جائے گا. تو وہ وہاں پہ لڑکے کھڑے تھے، ہم نے کہا یار وہ ٹلے ادھروں ہی جائیدا ہے نا، تو وہ راہ نہیں ہن میں دس رہا. کہندا ہے تو گڈی تو نہیں جا سکتی. میں کہا میں نے پتا ہے پیدل جانا ہے. کہندا نہیں ہن نہیں تسی جا سکتے ہو، تو راہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ اسی میں گم ہوا تھا، اسی میں پھنسا ہوا تھا کہ ہم نے کار ہی لے کے کسی مندر کی نیہ میں گھسیڑنی ہے، لے جا کے کار، یہ اپنی وین جو ہے نہ. اس کو سمجھ آیا کہ پیدل بھی جانے کا چکر ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے جی آپ ایسے کریں، پیچھے چلے جائیں. وہ محلہ یا پتہ نہیں کیا نام بتایا میں نے، تو وہ گاؤں کا کبھی نام پہلے کبھی نوٹ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اب تختیاں کہیں لگ گئی ہیں، اس کی بھی لگ گئی ہے. اس نے ایک لکھ کے بھی دیا کاغذ پہ، جو کہ پڑھ کوئی بھی نہیں سکتا تھا. تو وہ ہمیں ادھر اس نے بھیج دیا کہ جی ادھر سے رستہ جاتا ہے، آپ ادھر سے چلے جائیں. وہ جب ہم جا رہے تھے تو میں کہوں کہ یار یہ پہاڑ تو ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ بدر سے تو ساتھ ہی ہے، اوپر گھنٹے 1.25 گھنٹے میں چڑھتے تھے. وہ اس نے ہمیں ادھر بھیج دیا. وہ اس گاؤں میں جا کے گاڑی ایک جگہ آگے لے جانے کی کوشش کی. رستہ تھا، ٹریکٹر گزرتا تھا اس پہ، لیکن
یہ ایک ٹویوٹا کی لوئس ہائیسٹ جو بھی ہوتی ہے، یہ وین وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی کیونکہ وہ ایک تو رستہ یوں نیچے جاتا تھا، پھر وہاں ایک نالی سی تھی، تو اس نے لگنا تھا زمین کو، تو ڈرائیور نے کہا جی یہیں تک جاتی ہے، تو میں نے کہا جی اب اس نے کہا کہ یہاں سے رستہ جاتا ہے، چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا. ہم وہاں سے چل پڑے. کوئی میرا خیال ہے 2-4 کلومیٹر میں ہم جلدی پونے کو گھنٹے میں ہم گاؤں موگلی میں پہنچ گئے. میں اب سوچی پڑ گیا کہ یار جب میں روہتاس سے موٹر سائیکل پہ آیا کرتا تھا، 2 بار میں موٹر سائیکل پہ بھی گیا ہوں، 80s کی بات ہے، تو موگلی تو روہتاس سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی آ جاتا تھا، اور پھر زیادہ رستہ ٹلہ جوگیاں کی چوٹی تک بعد میں تھا موگلی سے. میں نے کہا شاید غلط ہو رہا ہو. اور آخری بار میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ویبیکے جینسن تھی ہماری دوست یونیسکو کی، تو وہ ایک بار مجھے کہنے لگی کہ مجھے ٹلہ جوگیاں لے کے چلو، تو ہم اسلام آباد سے چلے. ان ویبیکے کی ایک کالیگ تھیں جنجوا، ادھر ہی کی کہیں کی، میرے خیال کوٹلی راجگان کی، تو وہ میں نام بھول رہا ہوں ان کا، آسما شاید، تو وہ بھی تھیں ساتھ. تو ہم وہاں سے چلے تھے ایک 4x4 میں، اور رستہ بڑا برا تھا اس زمانے میں، تو وہ مشکل سے ہی پہنچے تھے. وہ آخری بار تھی میری، اس کے بعد میں ٹلہ نہیں گیا. اب ہم موگلی سے ہم نے بائیں ہاتھ کو لے لیا، پہاڑ کی طرف منہ کر لیا، اور اب ہم چل پڑے اور چلتے جا رہے ہیں. اچھا، اور وہ یہ سارا ڈھونڈنے میں، وہ جگہ پتہ کرنے میں، ایک تو لاہور سے حالانکہ چلے ہم 4:45 بجے، پھر بھی وہ یہ ہوا کہ وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے کرتے کرتے وہاں ہمیں 12:30 بج گئے. تو موگلی سے جب ہم آگے نکلے اور تقریباً 1:30 بج رہا تھا، تو میں نے طاہر سے کہا کہ یار یہ ہم 1:30 بج رہے ہیں ہمیں یہاں، ہم اگر ٹلہ جوگیاں پہنچیں گے یہاں سے تو میرا اندازہ ہے کہ 2-2.5 گھنٹے سے کم تو لگنے کا نہیں ہے، اور پھر ہم ٹکریں مارتے ہوئے نیچے آئیں گے واپس اندھیرے میں. اور اندھیرے کا میرا ایک تجربہ ہے، ایک کہیں پھنس گیا تھا میں کسی کے ساتھ، اور جو ہر 15 منٹ بعد، وہ چونکہ بڑا افسر تھا، وہ ہر 15 منٹ بعد رکوا لیتا تھا قافلے کو، اور پھر لیٹ جاتا تھا، اور سارے وہ جو چپڑاسی وغیرہ تھے وہ اس کی ٹانگیں دباتے تھے. تو رات پڑ گئی تھی ایک جگہ اس سفر میں جس میں کہ 2-4-6 گھنٹے لگ جانے تھے، تو ہم نے کوئی 16-17 گھنٹے لگائے اس میں. تو میں رات کے سفر سے یوں ڈرتا ہوں کہ ٹھڈے کھاتے آتے ہیں آپ اگر رات کا سفر ہو تو طاہر چونکہ ٹیم لیڈر تھے تو کہنے لگے کہ چلو پھر ٹھیک ہے، انج کر دیں 3 بجے تک ٹر دیں، جتھے اسی 3 بجے اپڑ گئے اتوں پھر واپس ہو جاواں گے، اینوں اسی ایویں ایک سیر ہی سمجھاں گے چھوٹی جی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر وہ 3 بج گئے. اب میں اوپر چوٹی کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے لگے کہ یہ پیڑ بڑے فیملیئر ہیں، اور یہ وہی ہیں جو کہ ٹلے کی پہاڑی کے اوپر ہیں. چلتے گئے، ایک جگہ موڑ آیا، پھر آیا، لیکن وہ پیڑ وہ نہیں تھے جو کہ میں سمجھ رہا تھا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جگہ جگہ ایکسکیویٹر کی کھدائی کے نشان تھے. رستہ بہت چوڑا ہو چکا تھا. پہلے بمشکل یہ سوزوکی کی جو چھوٹی چھوٹی جیپیں تھیں پٹھوار یہ جایا کرتی تھیں، یا اگر کوئی بڑی جیپ ہے تو وہ سائڈوں پہ جو ویجیٹیشن درخت پیڑ تھے ان کو لگتی ہوئی جایا کرتی تھی، کھرچیں ارچیں بھی پڑ جاتی تھیں. تو اب رستہ چوڑا ہوا تھا، وہ تھوڑی سی میرے لیے حیران کن بات تھی، اور جو سرفیس تھی وہ بھی اس کی بہتر ہو چکی ہوئی تھی. تو پھر تھوڑا اور آگے چلے گئے. وہ جو نوجوان ان کا آسٹریلیا سے آیا ہوا تھا نا، ایک نواسا، اس کے پاس وہ فون کے اوپر کو گوگل کا نقشہ تھا. جب میں نے کہا نا کہ میرا خیال ہے طاہر اسی ہن واپس مڑیے، تو وہ کہتا ہے کہ 4 کلومیٹر رہ گیا اس کے مطابق، یہ ایک یو ٹرن ہے، پھر دوسرا یو ٹرن ہے، اور ہم اوپر پہنچ جائیں گے. تو میں نے کہا 4 کلومیٹر اس رفتار پہ تھک بھی چکے تھے، تو یا پتہ نہیں 3 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کچھ اس نے ایسا بتایا. تو میں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں، کرتے ہیں. پھر چل پڑے. اب وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہے کہ 3 یو ٹرن اور ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد کہہ دے 3 یو ٹرن اور ہیں.
اور میں کیا یہ تو کوئی پچھلی حکومت ہی ہو گئی جسے یو ٹرن ہی نہیں مک رہے. وہ یو ٹرن کرتے کرتے یک لخت سامنے دیکھا تو وہ جو انگریزی ریسٹ ہاؤس ڈھا کے، یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں شاہد احمد انگریزی ریسٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہے، اس کو ڈھا کے 1986 میں یہاں پہ وہ ایک نیو فینگلڈ سی چیز بنا دی گئی تھی، وہ تھی. آپ یقین کریں کہ میں تو بالکل رہ گیا تھا. میں تو وہاں پہ وہ ایک نئی انہوں نے چھتری بنا کے اس کے نیچے بینچ لگائے ہیں، میں تو جا کے بینچ پہ لیٹ گیا. طاہر میں تھوڑی سی انرجی تھی، وہ جا کے دیکھ رہے تھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم آ رہے تھے نا تو ایک موٹر سائیکل اوپر سے آیا. وہ بندہ کہتا ہے جی تسی کتھے؟ وہ 2 بابے دیکھے اور 3 نوجوان، تو کہتا جی تسی کتھے؟ تو اپنا طاہر کہتے ہیں اسی پاگل خانے تو چھٹ کے آئے ہیں. تو بڑا خوش ہنسا وہ آدمی اور کہنے لگا جی میرا نام اخلاق ہے یا اخلاق میرا خیال ہے بتایا تھا، اور میں ٹھیکیدار ہوں، اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ میں کرا رہا ہوں. آپ لوگ اگر بہت تھک جائیں تو ٹریکٹر والے کو کہیں کہ آپ کو جو پیچھے ٹریلر ہے اس پہ بٹھا کے نیچے چھوڑ کے آئے جہاں تک آپ نے جانا ہے. اچھا میں نے کہا یہ ایسی کہہ کے چلا گیا، تو وہ ٹریکٹر بھی نہیں ہوگا، اوپر آنا تو ہمیں پیدل ہی پڑے گا. خیر وہ ہم اوپر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے. اچھا اب یہ وہ جگہ ہے، یہ اگر آپ مندروں کے کھنڈرات کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے ارے یہ جو پلین گراؤنڈ ہے اس میں وہ یہ ایکسکیویٹر لگا ہوا کچھ کر رہا تھا. میرے اس میں ایک ڈر گزر گیا میری روح میں سے کہ یہاں یہ ایک بنائیں گے موٹیل، بھدڑ قسم کی بلڈنگ بنائی جائے گی اور وہ نہ ان سے چلنی ہے. وہ بس ایک تمبورا کھڑا کر دیں گے، 4-6 لوگ اس میں سے روکڑا کما کے لامبے ہو جائیں گے، اور پھر یہ وہ جو ویو ہے، وہ جو آپ کو یہ کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، یہ ویو جو ہے وہ گیا بھاڑ میں. تو وہ بندہ جو ایک کام کر رہا، میں کہ یار اتنے ان کی بلڈنگ بنانی ہے، کہتا نہیں جی پدرا کرتے پے ہیں. تو میں نے کہا یار پھر پدرے تے ہی چھڑ دینا. اب جو بھی کوئی یہ کام بے معمور ہے، میری اس سے یہی التماس ہے کہ بھائی جان یہاں بلڈنگ نہ بنا دیں. خیر وہ اس بندے سے کچھ تھوڑا اور پوچھا تو کہتا جی سکھ لوکاں نے باہروں پیسہ کلیا ہے کہ اے تے گرو نانک دیو ہوراں دے نال جڑی ہوئی تھاں ہیگی ہے تے اینوں سیدھا پدرا کر کے اینوں سانبھ کے رکھو. میرے لیے یہ بات بڑی حیرانی کی تھی. اس کے اوپر پھر مجھے زیادہ بھی شک ہوا کہ کہیں یہ پاگل لوگ ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم یہاں پہ ایک 5 اسٹار موٹیل یا 5 منزلہ بلڈنگ نہ بنانے کی کوشش کریں گے جی سکھ آ کے ادھر رہیں گے. بھائی جان ٹلہ جوگیاں پہ پانی نہیں ہے، آپ وہاں رکھنے کے لیے بہت تردد کرنا پڑے گا کسی کو بھی، تو بلڈنگ نہ بنائیں. لیکن اگر سکھوں نے پیسے دیے ہیں تو جو میں کئی سالوں سے رون پٹن میں نے ڈالا ہوا ہے، میں نے اپنے اس چینل پہ بھی یہی رون پٹن کیا، میں نے لکھ کے کیا. میرے جو جتنے انٹرویوز ہوئے اس میں نے یہ لکھ کے کیا کہ ہم ایک وہ جاہل قوم ہے جسے اپنی ثقافت، اپنی ریتل، اپنا کسی چیز کا نہیں ہمیں پتہ. ہم اس دھرتی سے نہیں جڑے ہوئے، کیونکہ وہ جب ایک آئیڈیالوجیکل ملک بنا تو ایک آئیڈیالوجی بھی ایجاد کی گئی، اور اس آئیڈیالوجی میں تو ہم تو سارے عرب سے آئے تھے. تو وہ ہم نے جو کچھ یہاں تھا نا وہ ہمارا نہیں تھا، وہ ہندو سکھوں کا تھا. اوے نال نفرت کرو ٹھا دیو. گرو نانک دیو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا، حالانکہ ہم پنجابی ہیں، گرو نانک دیو ہم میں سے ہی تھے. پتہ نہیں کتنے بیدی ہیں جو بعد میں کوئی سید بن گیا، کوئی قریشی بن گیا، کوئی عوان بن گیا. گرو نانک دیو کی گوتڑے میں سے ہی ہم لوگ بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی ہم ارائیں بھی کسی بیدی کی اولاد ہی ہوں، میں بن گئے ہیں جو بھی کچھ ہے. تو وہ ہم اس دھرتی کے ہیں، ہمیں یہ چیز سب کچھ سنبھال کے رکھنے کی ضرورت تھی. اس کو تو ڈھا دیا. میری جو بھی سکھ صاحبان ہیں ان سے ایک التماس ہے کہ تصویریں میرے پاس ہیں، پیمائش بھی اندازے کے ساتھ ہم کر لیں گے، کیونکہ ایک تصویر میں بھی کھڑا ہوں جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ عمارت جس جگہ بنی ہوئی تھی جہاں گرو نانک دیو نے اپنی تپسیا کی، وہاں پہ آپ یہ بلڈنگ دوبارہ بنوا دیں اور اسی مٹیریل کی بنوائی جائے جس کی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنی تھی. تو
جہاں سارے غم ہیں کہ جی یہ بھی ہم ڈھا رہے ہیں وہ بھی ہم ڈھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے خزانے ڈھونڈنے ہیں نا جو نہیں مل رہے. تو اس میں ایک یہ خوشی کی خبر تھی کہ کہیں کسی سمجھداروں نے کہا کہ جی یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس مقدس جگہ کی ریالٹی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس کو آپ لوگ برائے مہربانی ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے سنبھال لیں، کم سے کم مندروں کے فرش نہ اکھاڑیں، نیچے کوئی خزانہ نہیں ہے. بھائی بادشاہ لوگ فقیر ہو کے جوگی بننے آتے تھے. خدا کے لیے یہ بات آپ لوگ انٹرنلائز کر لیں جو خزانے ڈھونڈ رہے ہیں، ٹلہ جوگیاں میں کوئی خزانہ نہیں ہے. تو ایک اچھا کام وہاں پہ ہو رہا ہے، سڑک چوڑی ہو گئی ہے. خرابہ پتہ کب ہوگا؟ جب سڑک بلیک ٹاپ ہو جائے گی اور اوپر چائے خانے اور ڈھابے کھل جائیں گے، بس پھر ناس مارا گیا پورے پہاڑ کا. دوسری جو اچھی چیز میں نے اس بار دیکھی، شاید 2-3 سال سے بارشیں اچھی ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ ویجیٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پہلے سے، مطلب پہاڑ بالکل ہرا ہو چکا ہے. لیکن ایک اس میں خرابی یہ ہے کہ لانٹانا، یہ جو آپ پھول دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت پھول ہے. یہ جب منگلا ڈیم بن رہا تھا نا، تو جو امریکن لوگ آئے تھے نا، یہ لانٹانا لے کے آئے تھے اپنے ساتھ. لانٹانا ساؤتھ امریکہ کا پودا ہے اور ہے خوبصورت. انہوں نے لا کے گھروں کے بیچ، کیونکہ گھروں کے بیچ دیوار کوئی نہیں تھی، جیسے وہاں آپ امریکہ میں دیکھ لیں گھروں کے درمیان ایک پیچھے چھوٹا سا فینس ہوتا ہے، آگے دیوار نہیں ہوتی کوئی بھی، تو گھروں کے بیچ انہوں نے ہیج کے طور پہ یہ لگائے تھے. اور اس کے اوپر پھول جب پک جاتا ہے تو اس کے نیچے سے ایک کالا سا پھل نکلتا ہے، چھوٹا سا کالا پھل، وہ کھانے میں میٹھا اور مزیدار ہے. وہ بلبلوں کو بڑا پسند ہے. بلبلوں نے پھل ادھر کھایا، بیٹ ادھر جا کے کی، اتھے اگ گیا. یہ ایک انویسو پودا ہے. اور اب یہ اتنا میں نے ٹلہ جوگیاں میں دیکھا جتنا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کوئی اکا دکا کہیں آپ کو شاید نظر آ جاتا ہو، لیکن اس بار تو انت ہی ہو گئی، اخیر ہی ہو گئی. یعنی جو چھوٹے اولیو کے پیڑ ہیں وہ ان کے اوپر چڑھ گیا، وہ اولیو کو دبا دے گا، اولیو مر جائے گا. اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس نہ تو اتنی کمٹمنٹ ہوگی اور نہ وہ کہیں گے یار ہور کام کرو کہ روکڑا شوکڑا کماؤ، کتنے کہہ رہا ہے گا کہ جا کے انہوں وڈو. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو نیٹو سپیسیز ہیں اس دھرتی کی، ان کو بڑا نقصان پہنچائے گا. تو کچھ اچھا ہے کچھ برا ہے، لیکن اوور آل ٹلہ جوگیاں کو دیکھ کے دل کو ایک سکون سا ہوا کہ شاید ابھی بھی ہمارے اندر بہتری کبھی کبھی آ ہی جاتی ہے. اور ہوا وہی، بہتری تو ہو گئی. وہ جب ہم نے وہ ٹریکٹر چل رہے تھے، وہ ایکسکیویٹر بھی تھا، ٹریکٹر والے کو کہا کہ بھائی وہ ہمیں اخلاق نے کہا تھا کہ تم ہمیں چھوڑاؤ گے، تو بڑی خوش اسلوبی سے، نوجوان تھا، بڑے اینگلو سیکسن فیچرز تھے ویسے اس کے، کہنے لگا ہاں جی کیوں نہیں، چلیں بیٹھیں ٹرالی میں. تو اگر آپ لوگ کبھی ٹریکٹر ٹرالی میں بیٹھ کے سفر کیا ہے تو وہ دنیا کا سب سے غیر آرام دہ سفر ہوتا ہے. بندے کے نچلے حصے کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. طاہر کو اور مجھے تو وہ 2 خالی کنستر مل گئے تیل کے، شکر ہے صاف بھی تھے اوپر سے، تو ہم دونوں تو آگے سے وہ ہینڈل سے پکڑ کے ان کنستروں پہ بیٹھ کے وہ ہم نے سفر کیا. لیکن ہمیں 1.5 گھنٹہ لگا ٹلہ جوگیاں سے اپنی گاڑی تک واپس آنے میں. اندھیرا پڑ چکا تھا، 5:30 بج رہے تھے جب ہم اپنی گاڑی پہ پہنچے. لیکن غنیمت یہ ہے کہ ہم پہنچ گئے. اگر ہمیں پیدل آنا پڑتا تو وہ جو جتنی خوشی تھی نا ٹلہ کی بہتری کی، وہ شاید میری تو کچھ دیر کے لیے حائل ہو جاتی کہ وہ ہمیں اگر خود آنا پڑتا تو شاید 4-4.5 گھنٹے تو ضرور ہمیں لگتے. بھلا ہو اخلاق کا اس بندے کا اور اس کے ٹریکٹر ڈرائیور کا جنہوں نے ہمیں واپس پہنچا دیا.